گنڈو والا یار سول کورٹ کے ملازمین نے مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کی قیادت سلیم جوہر اور ملک ظہیر نے کی۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر تنخواہوں میں اضافے سمیت دیگر مطالبات درج تھے۔ اس موقع پر عدالتی کاموں کا بھی 1 گھنٹے کا بائیکاٹ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت ان کے مطالبات پورے کرے ورنہ وہ اپنے احتجاج کا دائرہ صوبے بھر میں بڑھا دیں گے۔ کمبر شہداد کوٹ کا رہائشی خاندان انصاف نہ ملنے پر لاڑکانہ پہنچ گیا۔ ماہی مکول کے رہائشی ممتاز چانٹیوں نے اپنی والدہ کے ہمراہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کمبر شہداد کوٹ کی تحصیل میروخان کے تھانہ ماہی مکول حدود میں ہمارے پلاٹ پر حاصلہ برادری کے لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے اور قبضہ خوروں کی پشت پناہی ماہی مکول تھانے کا SHO کر رہا ہے، جو میرے خلاف روز بروز جھوٹے مقدمے دائر کر کے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ممتاز چانڈیوں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور IG سندھ سے اپیل کی ہے کہ واقعے کی انکوائری کروائی جائے اور اسے انصاف دلایا جائے۔ عوامی اتحاد ضلع داتو کے چیئرمین سابق رکن صوبائی اسمبلی احسان علی خان جتوئی نے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی ہے کہ ضلع داتو میں ہونے والے مظالم کا نوٹس لے کر داتو کے عوام کو ظالم اور لٹیروں سے نجات دلائی جائے۔ حیدرآباد پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے احسان علی خان جتوئی نے کہا کہ سندھ میں امن و امان کی صورتحال بدترین ہو چکی ہے۔ ضلع دادو میں موجود حکمران اپنے مخالفین کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ 2 ارب روپے کی سرکاری زمین پر پیپلز پارٹی کے MP اور اس کے رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا ہے۔ مسلح افراد مہیر شہر میں سر عام اسلحے کی نمائش اور فائرنگ کرتے پھر رہے ہیں اور انہوں نے اس علاقے کو نو گو ایریا بنا دیا ہے۔ سندھ کے بعد اب چلتے ہیں بلوچستان کی دنیا میں۔ اریگیشن امپلائیز یونین بلوچستان کے صوبائی صدر حاجی عزیز اللہ نے کہا ہے کہ پٹ فیڈرز اور کھیتر کینال میں ڈیوٹی کے دوران ملازمین کو تحفظ فراہم کیا جائے اور فوت شدہ ملازمین کے لواحقین کو ترجیحی بنیادوں پر بھرتی کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈیرہ مراد جمالی میں اریگیشن امپلائیز یونین سب زونل ڈیرہ مراد جمالی اور سب زونل اوسطا محمد کے عہدیداروں کے منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں حاجی شرف الدین عبدالحکیم جتک اور سید برکت شاہ سمیت دیگر عہدیدار شریک تھے۔ حاجی عزیز اللہ نے عہدیداروں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ ملازمین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ بلوچستان کے حصے کا پانی چوری کر رہا ہے، جس سے مقامی ذمہ داروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اجلاس کے اختتام سے قبل تنظیمی حوالے سے اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ نصیر آباد سے میں ہوں راجانف۔ میں اس وقت بلاک فیکٹری پر موجود ہوں۔ اس پیشے سے وابستہ مزدور انتہائی محنت مشقت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ نصیر آباد بلوچستان کے جنوب مشرقی میدانی علاقوں پر واقع ہے، جہاں زمین سخت اور چکنی ہے۔ یہاں پر تعمیرات کیے گئے اکثر عمارتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے عمارتیں جلدی ناقابل استعمال ہو جاتی ہیں اور حادثات کے سبب بن جاتی ہیں۔ نصیر آباد میں اکثر آبادی کچے مکانوں پر مشتمل ہے، تاہم زیر تعمیر عمارتوں کو تعمیر کو پائیدار اور دیر پا بنانے کے لیے حال ہی میں نصیر آباد میں بلاک کو متعارف کرایا گیا ہے۔ بلاک کے استعمال سے نہ صرف تعمیر کا کام جلدی مکمل ہوتا ہے، بلکہ یہ محفوظ، مضبوط اور پائیدار اور کم لاگت میں کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب بلاک سے تعمیر کیے گئے عمارتوں میں دراڑیں بھی نہیں پڑتی۔ ریت، بجری اور سیمنٹ سے مختصر دورانے میں تیار ہونے والا بلاک اینٹوں سے بنائے جانے والے عمارتوں کی نسبت نصیر آباد میں مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے اس پیشے کو بھی صنعت کا درجہ دے کر اس میں کام کرنے والے مزدور کی تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کریں۔ کیمرہ مین امتیاز جمالی کے ساتھ راجہ حنیف، دنیا نیوز، نصیر آباد۔ بات کرتے ہیں نصیر آباد کی، جس میں چاول کی کاشت کے لیے ٹرانسپلانٹ شروع کر دیا گیا ہے۔ نصیر آباد کو نہری نظام آبپاشی کی وجہ سے صوبے کے دوسرے اضلاع سے اہمیت حاصل ہے۔ نصیر آباد میں 1,80,000 سے زائد ایکڑ رقبے پر چاول کی مختلف اقسام کاشت کی جاتی ہیں، جو نہ صرف صوبے بلکہ ملک کی خوراک کی ضروریات پوری کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس سال پانی بر وقت نہ ملنے کی وجہ سے چاول کی کاشت میں تاخیر ہو رہی ہے اور چاول کی پنیری کاشت کے بعد جگہ جگہ چاول کی ٹرانسپلانٹ، جسے مقامی زبان میں رومبی کہتے ہیں، شروع کر دیا گیا ہے۔ زمینداروں اور کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال بارش کی وجہ سے کاشتکاروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور اس سال پانی کی کمی اور بر وقت نہ ملنے کی وجہ سے چاول کی فصل کو شدید نقصان کا اندیشہ ہے۔ بلوچستان کے بعد اب چلتے ہیں خیبر پختونخوا کی دنیا میں۔
नाज़रीन, डेरा इस्माइल खान बाईपास रोड के इजराज से जहां अंदरून शहर के बासियों को खैबर से कराची जाने वाली भारी ट्रैफिक के बोझ से निजात मिली, वहां बाईपास रोड की नाकिस तामीर पर उंगलियां भी उठने लगी हैं। इस बारे में हम तफसीलात के लिए देखते हैं डेरा इस्माइल खान से यह रिपोर्ट। डेरा बाईपास रोड NH-55 रवां साल के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। 5 बिलियन से ज्यादा लागत से तैयार होने वाली ये सड़क 117 किलोमीटर तवील है। इसकी तामीर से कबल खैबर से कराची जाने वाली भारी ट्रैफिक शहर के अंदर से गुजरती थी, जिसके बायस कई कीमती जानें हादसात की नजर हुई। इस रोड की तकमील के बाद भारी ट्रैफिक शहर में दाखिल होने की बजाय कुरैशी मोड़ ही से बाईपास की जानिब मुड़ जाती है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो शहर के अंदर रश पैदा करती थी, जिनकी वजह से काफ़ी मुश्किलात थी शहरियों को, जिसका अभी ये फ़ायदा हो रहा है कि ये बड़ी गाड़ियां शहर से बाहर ही जाते हैं और बाहर ही वापस आती हैं। शहर के अंदर की ट्रैफिक अब काफ़ी महफूज हो गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हकाम के मुताबिक NH-55 को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा मलाना टू चुंडा जून के महीने तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि चुंडा टू गंडी खान खैल तक सड़क की तामीर का काम दिसंबर तक पाया तकमील तक पहुंचेगा। ताहम तकमील से कबल ही नौ तामीर शुदा सड़क ट्रैफिक के दबाव की वजह से कई मकामात पर नाहमवार हो चुकी है। डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सड़क की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया है। मैंने पार्लियामेंट लेवल पे भी इसको उठाया हुआ है और इसकी मुकम्मल इंक्वायरी NHA डिपार्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे लोगों का भी एहतजाज हुआ था और जो भी कॉन्ट्रैक्टर जिसने ये गलत काम किया है और यहाँ पे हैंडी टेक ओवर से पहले जो ज्यादती डी खान के लोगों के साथ हुई है, मैं समझता हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट किया जाए और उसको मुस्तकबिल में कम अज़ कम हमारे NHA डिपार्टमेंट को कम अज़ कम ठेका न दे। NHA ज़राए के मुताबिक शहर में अमन अमान की खराब सूरत हाल के पेश नज़र इस रोड पर वक्त से कबल ही ट्रैफिक शुरू कर दी गई, जिसके कारण कई तकनीकी मसाइल पैदा हुए। ताहम इस रोड का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 1 साल है, जिसमें ठेकेदार और कंसल्टेंट इसकी मुरम्मत के जिम्मेदार होंगे। ज़राए का कहना है कि शोरकोट टू मंदरा अगर इस रोड की तोसी का काम कर दिया जाए तो 6 किलोमीटर पर मुहित इस तोसी के बायस कई मीलों की लंबी मसाफत कम हो सकती है। कैमरामैन नईम अब्बास के साथ असलम अमान, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। और अब वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मर्दान तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है।